بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی والی جو ڈسکشن ہے نا، اس میں ایک بات کنکلوڈ کی تھی کہ سوشیالوجی از ایکچولی اسٹڈی آف سوشلائزیشن پروسیس. اس کا سوشیالوجی کا فوکس جو ہے نا وہ سوشلائزیشن پروسیس پہ ہی ہے. اب سوشلائزیشن کو جب ہم تھوڑا ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سوشلائزیشن پروسیس کے ساتھ بہت سی کنٹروورسیز اور ڈیبیٹس جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہیں. اور اس کو جب تھوڑا سا اور اس پوائنٹ کو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوشیالوجی ایکچولی اسٹڈی آف ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشنس، ڈیبیٹس اینڈ کنٹروورسیز. اس میں مختلف تھیریز جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جب سٹریس کرتے ہیں تو آبویسلی وہ پھر لاجک جو ہے وہ ڈفرینٹ سائڈوں کو لے جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی سوشلائزیشن پروسیس جو ہے نا اس کو مختلف ڈیبیٹس کی شکل دے کے پھر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی جو ڈیبیٹس ہیں نا، انہی میں سے ایک ڈیبیٹ آج ہم ڈسکشن میں لائیں گے، اور وہ بھی اس کا صرف ایک آسپیکٹ جو ہے نا. ڈیبیٹ کے اوبویسلی دو آسپیکٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف ایک جو ہے نا آسپیکٹ ڈسکس کریں گے. اور وہ ڈیبیٹ جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از کوڈ نیمڈ ایز نیچر نرچر ڈیبیٹ. دیکھیں یہ جو نیچر جو ہے نا، یہ ان دی سینس آف جینس یا انسٹنکٹ، اور نرچر مینس سوشلائزیشن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکچولی یہ جو ڈیبیٹ ہے نا، جس کو ہم نیچر نرچر ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں، اس کا سبسٹانس یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہمارا بیہیویئر ہے، جسے سوشیالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سوشلائزیشن کا آؤٹ کم ہوتا ہے، کیا واقعی ایسے ہی ہے کیا یا اس سے کوئی ڈفرینٹ چیز ہے؟ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بایولوجی سے اپنا آرگومنٹ لے کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، ایسا نہیں ہے. ہیومن بیہیویئر از ناٹ ڈیٹرمنڈ بائی آر سوشلائزیشن، بلکہ اٹ از پرائمریلی ڈیٹرمنڈ بائی آر جینیٹک میک اپ. اور یہ ہمارا جینیٹک میک اپ جو ہے نا، اس کو ہم انہیرٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے، اور یہی جو جینیٹک میک اپ ہے نا، یہی ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ہم کیسے بیہیو کریں گے. تو یہ نیچر نرچر ڈیبیٹ میں یہ جو نیچر والی سائڈ کے لوگ ہیں، ان کا آرگومنٹ یہ بن جاتا ہے کہ بھئی ہمارا بیہیویئر جو ہے دیٹ از ناٹ ڈیٹرمنڈ بائی آر سوشلائزیشن، بلکہ اٹ از پرائمریلی ڈیٹرمنڈ بائی آر جینیٹک میک اپ. اب وہ اپنے آرگومنٹ کو کیسے بڑھاتے ہیں اور سوشیالوجی کو یہ والا آرگومنٹ کیسے انفلوئنس کرتا ہے، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں یہ دو سبجیکٹس کی مدد سے نا، دو سائنٹیفک ڈسپلنس، بایولوجی اور سائیکالوجی، اس کی مدد سے یہ ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بایولوجی میں یہ جو آرگومنٹ ہے نا، بیسیکلی تو آرگومنٹ یہی ہے کہ ہیومن بیہیویئر پری سیٹ ہوتا ہے، اور وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ ان کا جینیٹک میک اپ کیسا ہے، جو کسی ایک انڈیویجول نے اپنے پیرنٹ سے انہیرٹ کیا ہے. لیکن اس آرگومنٹ کو افر کرنے کے تین سٹرینڈس جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، جسے ہم سوشل ڈارونزم کہتے ہیں، پہلے سٹرینڈ کو یا پہلے پوائنٹ آف ویو کو. دوسرے کو سوشیو بایولوجی کا نام دیا جاتا ہے، اور تیسرے کو انسٹنکٹ کا. بیسیکلی بات یہ ایک ہی ہے، بٹ ایسے ان آرڈر سمپلی ٹو ایلیبوریٹ دا تھنگس، یہ تین سٹرینڈس جو ہے نا لیے جاتے ہیں، اور ان کی مدد سے پھر آرگومنٹ جو ہے اس کو افر کیا جاتا ہے. سوشل ڈارونزم میں کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بایو میں ڈارون کا نام جو ہے نا سنا ہوگا ان دی کانٹیکسٹ آف ایوولوشنری تھیوری، اور ساتھ ہی گریگر مینڈل کا جو آئیڈیاز ہیں سروائیول آف دا فٹیسٹ اور یہ جو نیچرل سلیکشن کے. تو یہ سروائیول آف دا فٹیسٹ، نیچرل سلیکشن اور ڈارونزم یا ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن، اس کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بایولوجیکل ٹریٹس ہمیں نظر آتے ہیں نا اینیملس کے، یا ہیومن جو ٹریٹس ہمیں بایولوجیکل ٹریٹس نظر آتے ہیں، یہ ایکچولی اڈاپٹیشن ہے ٹو دی چیلنجز آف نیچرل لائف. سکسیزفل بایولوجیکل اڈیپٹیشن ٹو دی چیلنجز آف نیچرل لائف. اور بالکل اسی پیٹرن پہ ہم جو مختلف انداز سے بیہیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک خاص پیٹرن میں بیہیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سوسائٹی کے اندر، یہ ایکچولی بالکل اسی پرنسپل پہ سکسیزفل اڈیپٹیشن ہے، سکسیزفل سوشل اڈیپٹیشن ٹو دا چیلنجز آف سوشل لائف. اور آبویسلی اس میں پھر وہی پرنسپل جو ہیں وہ آپریٹو ہوتے ہیں، سروائیول آف دی فٹیسٹ اور نیچرل سلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ اسی کی مدد سے پھر یہ
ہیومن بیہیویئر اور اس میں جو ٹریٹس نظر آتے ہیں اس کو سروائیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو وہ انہی پرنسپلس کی مدد سے الیبوریٹ کرتے ہیں۔ یہ والا آرگومنٹ تھوڑا سا ریفائن ہو کے سوشیو بایولوجی کی شکل لے لیتا ہے۔ سوشیو بایولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایکچولی ہیومن بیہیویئر جو ہے نا یہ ڈائریکٹلی جڑا ہوتا ہے ہمارا جو جینیٹک میک اپ ہے، جو جینز ہم اپنے پیرنٹ سے، جو انسٹرکشنس یا ڈائریکشنز ہم ان دا فارم آف جینیٹک میک اپ اپنے پیرنٹ سے انہیرٹ کرتے ہیں، وہ ایکچولی ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں اور اسی طرح سے ہم پھر بیہیو کرتے ہیں۔ وہ جو جینیٹک میک اپ ہے نا اس کی ڈائریکشنز ان کے لیے بایوگرامرز کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بایولوجیکل پروگرامنگ یا بایوگرامرز کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آرگومنٹ یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہمارا بیہیویئر ہے یہ ایکچولی جڑا ہوتا ہے یہ جو ہمارا جینیٹک میک اپ ہے اس کے ساتھ، یعنی اٹ از ڈیٹرمنڈ بائی آر نیچر۔ ہیومنز آر پری سیٹ آر پری ڈیٹرمنڈ ٹو بیہیو ان اے پرٹیکولر وے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سوشلائزیشن پروسیس۔ اب تیسرا جو سٹرینڈ ہے بایو کے اندر جس کو ہم انسٹنکٹ کی ٹرم یوز کرتے ہوئے الیبوریٹ کرتے ہیں، بیسیکلی تو وہ بھی یہی ہے، یہ سوشیو بایولوجی، لیکن بہرحال وہ ایک ڈفرینٹ ٹرم یوز کرتے ہوئے اس کو الیبوریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ پہ ہیومن بیہیویئر جڑا ہوتا ہے ایکچولی انسٹنکٹ سے، ایک انڈیویجول کی انسٹنکٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ انسٹنکٹ کیا ہوتی ہے؟ پرماننٹ فیچر جو ہے نا کسی انڈیویجول کا، دیٹ از کالڈ انسٹنکٹ۔ تو انسٹنکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر آؤٹ کم ہوتا ہے یا کنیکٹڈ ہوتی ہے انسٹنکٹ جو ہے وہ جینیٹک میک اپ سے۔ تو جینیٹک میک اپ تھرو انسٹنکٹ جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ کیا یہ والا آرگومنٹ جو ہے کوئی ہمیں سوشیالوجی میں لیتا ہوا نظر بھی آتا ہے؟ یس، بہت سارے سوشیالوجسٹ ہیں جس میں ایک بڑا امپورٹنٹ جولیس ولسن جو ہے ایک امریکن سوشیالوجسٹ، وہ بڑا امپورٹنٹ قسم کا سوشیالوجسٹ ہے، وہ ہمیں یہ آرگومنٹ بارو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کس فارم میں؟ وہ کہتا ہے دیکھیں یہ بڑی مشہور و معروف بات ہے، سوشیالوجی میں بھی اس کو بڑا ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ بھئی مین اور ویمن آر ڈفرینٹلی پروگرامڈ ٹو بیہیو ان سوشل لائف۔ مین جو ہیں بائی ورچو آف دیئر نیچر دے آر مور فٹر ٹو پرووائڈرس اور انسٹرومنٹل رولس، ویئرز یہ مین جو ہیں یہ اپنی نیچر کے ویمن جو ہیں یہ اپنی نیچر کے اعتبار سے کیئرنگ ہوتی ہیں اور لونگ ہوتی ہیں، اس لیے دے آر مور سوٹیبل ٹو ڈو کیئر ورک ود ان دا فیملی۔ تو اسی چیز کو یہ جولیس ولسن کا جو آرگومنٹ ہے اسی چیز کو بعض لوگ کہتے ہیں، بعض سوشیالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹالکٹ پارسن ہے ایک اور امریکن سوشیالوجسٹ جو کہ بڑا کہہ لیں کہ بڑا امپورٹنٹ قسم کا فنکشنلسٹ تھیورسٹ ہے، اس کی جو تھیوری ہے انسٹرومنٹل اور ایکسپریسو رولز کی، جس میں وہ انسٹرومنٹل رولز کو کہتا ہے کہ بھئی یہ زیادہ سوٹیبلٹی بنتی ہے مین کی انسٹرومنٹل رول سے اور اپنے ویمن کی ایکسپریسو رول سے، اور یہ بہت ہی ایفیشینٹ قسم کا کمبینیشن ہے ڈسٹریبیوشن آف جینڈر رولس یا ڈسٹریبیوشن آف فیملی رولس جو ہے نا، یہ بہت ہی ایفیشینٹ قسم کا کمبینیشن ہے، بیکاز یہ نیچر سے جڑا ہوا ہے۔ نیچر جس طرح سے ڈکٹیٹ کرتی ہے مین اور ویمن کو، اسی کو وہ فالو کرتے ہوئے اپنا آپشن لیتے ہیں بیہیویئر کا، رول کا، تو پھر وہ ایفیشنسی جو ہے نا ان کے فیملی کے اندر آ جاتی ہے یا اوور آل سوسائٹی کے اندر آ جاتی ہے اس ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے۔ اچھا، آرگومنٹ کیا ہے کہ نیچر چونکہ ڈکٹیٹ کرتی ہے مین اور ویمن کو ٹو بیہیو ان دوز ویز، مین اور ویمن ایکسیپٹ کرتے ہیں اس ڈکٹیشن کو، اس وجہ سے ایفیشنسی آ جاتی ہے۔ اور فرض کریں لوگ اس کو نہ کریں، اس ڈکٹیشن کو نہ فالو کریں، کوئی نیگوشیٹ کر کے نیا کو پیٹرن جو ہے وہ اس کو سامنے لے آئیں، تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں اب وہ لوگ جو بایو کی مدد سے، جینیٹک میک اپ یا بایوگرامرز کی مدد سے یا انسٹنکٹ کی مدد سے ہیومن بیہیویئر کو الیبوریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی انڈیویژولس جو ہیں وہ ڈیویٹ نہیں کر سکتے ٹو دی ڈائریکشنز which are given to them by their genetic makeup یا biogrammars، ایسا نہیں ہے، وہ ڈیویٹ کر سکتے ہیں، but it is sure to bring inefficiency in their behavior۔ اور جب وہ انیفیشینٹ بیہیویئر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ نیچر کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کو ڈیویٹ کرتے ہوئے ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں بیہیویئر، تو obviously پھر اس نے ایسا ہی ہونا۔
اچھا اب یہ کہ بایو کے علاوہ ایک اور ڈسپلن ہے جسے ہم سائیکالوجی کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہمیں آرگو کرتا ہوا نظر آتا ہے، بٹ سائیکالوجی کا آرگومنٹ جو ہے نا وہ اتنا ساؤنڈ نہیں ہے جتنا یہ بایو کا آبویسلی جتنا لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ایوولوشنری سائیکالوجی کے اندر بھی بہت سارے سٹرینڈس ہیں، جیسے ہم نے بایو کے اندر دیکھا ہے، اس کے اندر 3 سٹرینڈس ہیں جن کے پرسپیکٹیو کو لوگ لیتے ہوئے نیچر والی سائڈ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کنٹروورسی میں۔ بعض سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں یہ جو ہیومن بیہیویئر ہے نا، جو ہمیں میٹ کرتا ہوا چیلنجز آف سوشل لائف کو نظر آتا ہے، چیلنجز آف سوشل لائف کو میٹ کرتا ہوا یہ جو ہیومن بیہیویئر ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایکچولی سکسیسفل سائیکولوجیکل اڈیپٹیشن ہے ٹو دیز چیلنجز۔ تو یہ وہی بات ہوگی جو اپنے سوشل ڈارونزم میں کی جاتی ہے۔ جب ایک اور سٹرینڈ یا ایک اور پوائنٹ آف ویو ود ان سائیکالوجی یہ ہے کہ ایکچولی برین فنکشننگ جو ہے نا اس کے ساتھ برین کے ڈفرینٹ پارٹس اور ان کی فنکشننگ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ ہمارے بیہیویئر سے، تو وہ پھر ایک طرح سے وہ سوشیو بایولوجی والی بات ہی ہو جاتی ہے۔ اب آگے چل کے نا ایک اور سٹرینڈ ڈیولپ ہوتا ہے، یہ بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کی سائیکالوجی کی، جیسے انوائرمنٹل سائیکالوجی کہتے ہیں، بعض لوگ سوشل سائیکالوجی بھی کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ انوائرمنٹل سائیکالوجی کہتے ہیں، لیکن پراپر اس کے لیے ٹرم میرے خیال میں انوائرمنٹل سائیکالوجی جو ہے نا یہ وہ زیادہ درست ٹرم ہے۔ اچھا اب اس کا انوائرمنٹل سائیکالوجی کا آرگومنٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹل سائیکالوجی کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے نا دیٹ از پرائمریلی ڈیٹرمنڈ بائی سائیکولوجیکل پری ڈسپوزیشنس آف ہیومنس، سائیکولوجیکل پری ڈسپوزیشنس، بٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائیکولوجیکل پری ڈسپوزیشنز ہیں نا جو کہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ایک انڈیویجول کیسے بیہیو کرے گا، یہ ایکچولی ڈیولپ ہوتی ہیں اور یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتی ہیں ٹو دی انوائرمنٹل فیکٹرز، جیسا کہ ایک انڈیویجول کا فیملی سیٹ اپ کیسا ہے، اس کی ایجوکیشن کیسی ہے، اس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کیسے ہیں، اس کی اوور آل جنرل سوسائٹی جو ہے نا وہ کیسی ہے، اور وہاں کے لوگوں کا بیہیویئر جو ہے نا سوشل نارمز اور ویلیوز کیا ہیں، یہ ایکچولی سارے فیکٹرز جو ہے نا یہ ڈٹرمن کرتے ہیں سائیکولوجیکل پری ڈسپوزیشنز کو، اور وہ سائیکولوجیکل پری ڈسپوزیشن جو ہے نا وہ پھر آگے چل کے ہیومن بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوشلائزیشن پروسیس کو جب ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایکچولی یہ والا جو آرگومنٹ ہے نا انوائرمنٹل سائیکالوجی والا، یہ بالکل سوشیالوجی اور سوشلائزیشن کے قریب جو ہے نا اس کانسیپٹ کے بالکل قریب چلا جاتا ہے۔ اب یہ کہ کنکلوسیولی ہم کیا پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں، کنکلوسیولی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نیچر نرچر ڈیبیٹ میں جن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک انڈیویجول اپنے بیہیویئر میں سوشلائزیشن پروسیس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کا بیہیویئر پری ڈٹرمنڈ ہوتا ہے by virtue of their nature, by virtue of their psychological predispositions یا biological predispositions۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کی یہ ڈینائل ہے، یہ جو سوشلائزیشن کا ایمفیسس ہے، سوشیالوجی کا ایمفیسس ہے آن سوشلائزیشن، یہ اس طرح کی اس کی ایک طرح سے ڈینائل ہے، اس کو ریفیوٹ کرنے کے یہ والی چیز جو ہے نا برابر ہے۔ اب یہ کہ بھئی یہ کیس کتنا کوجنٹ ہے، کتنا لاجیکل ہے، ان کا وہ جو بلیور ہیں اس بات کے کہ ہیومن بیہیویئر ان کی نیچر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس بات کا ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم اس کنٹروورسی کی دوسری سائڈ جو ہے نا اس کو پوری طرح سے ایکسپلور کریں گے، اور اس کو میں آپ کے سامنے اس کو ڈائلیٹ کروں گا نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نیچر نرچر ڈیبیٹ میں کس سائڈ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ زیادہ لاجیکل ہے، اور ہمیں کون سا درست پوائنٹ آف ویو جو ہے نا لگتا ہے ہمیں کہ یہ درست ہے۔ لیکن یہ بات ہم اگلی ڈسکشن میں کریں گے جو نیچر نرچر ڈیبیٹ کی دوسری سائڈ ہے۔ آج میں اس ڈسکشن کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ پھر خدا حافظ۔